بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، پہلے بھی پڑھ لو لکل اجل کتاب، یمحو اللہ ما یشاء، لکھتا رہتا ہے اللہ، مٹاتا رہتا ہے اللہ، ما یشاء جو چاہے، جو کچھ چاہتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور اسی اللہ کے پاس ہے ام الکتاب، ام الکتاب اصل کتاب۔ میری طرف توجہ، یمحو اللہ مٹاتا ہے اللہ، یمحو اللہ کا معنی مٹاتا رہتا ہے اللہ، محو کرتا رہتا ہے اللہ، ما یشاء جو کچھ چاہتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اسی کے پاس ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے۔ اہل تشیع نے اس آیت کو بنیاد بنایا ہے عقیدہ بدا کی۔ عقیدہ بدا کسی کے ذہن میں ہے؟ پہلے میں نے بیان کیا تھا۔ شیعہ کے نزدیک عقیدہ بدا ان کے ضروریات مذہب میں سے ہے۔ جو بدا کا عقیدہ نہیں مانتا ان کے مذہب میں وہ شیعہ نہیں ہے۔ ضروریات مذہب اہل شیعہ، اہل تشیع، اور بدا کا معنی بدب ظاہر ہونا، اور بدا اسی سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ فلاسفہ ہے، یہ بھی انہوں نے انہی سے عقیدہ لیا کہ بہت ساری چیزیں اللہ پر پہلے ظاہر نہیں ہوتی، تو اللہ ایک فیصلہ کرتا ہے، بعد میں اس کے خلاف جب ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی دو مثالیں سب سے زیادہ واضح ہیں، باقی شیعہ نے تعویلیں بھی کی ہے اس بدا والے عقیدے، لیکن جو مثالیں جس پہ سب شیعت متفق ہے، ایک مثال ہے امام مہدی کا ظہور۔ تو انہوں نے کہا کہ امام مہدی نے جلدی ظاہر ہونا تھا، لیکن امت نے حسین کو قتل کر دیا، تو اللہ نے پہلے ایک ڈیٹ دی تھی، پھر یہ حادثہ پیش آ گیا تو اللہ نے پھر وہ ڈیٹ مؤخر کی ہے۔ تو اس معاملہ میں کیا ہوا ہے؟ اللہ کو بدا ہو گیا۔ دوسری دفعہ جو اللہ کو بدا ہوا ہے شیعہ مذہب میں، وہ سب سے زیادہ بدا ہوا ہے اسماعیل کے بارے میں، کہ اسماعیل اور موسیٰ کاظم یہ جعفر صادق کے بیٹے تھے، بڑا بیٹا اسماعیل تھا، تو چونکہ نص ہوتی ہے امامت پر، تو امام جعفر نے بڑے بیٹے اسماعیل کو امام بنا دیا، لیکن وہ مر گیا۔ اب شیعہ پہ اعتراض ہوا کہ تمہاری امامت تو منسوخ ہے، اور امام جعفر نے نص دے کے بنائی ہے، تو نص اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو پھر وہ بابا مر کیوں گئے؟ تو شیعہ کے دو فرقے بن گئے۔ ایک شیعہ نے کہا کہ مرا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو امامت منسوخ ہے تو یہ غیب ہوا ہے، اور قرب قیامت یہی مہدی آئے گا، تو یہ غیب ہو گیا۔ تو یہ شیعہ کون ہے؟ شش امامی۔ کون سے شیعہ ہیں؟ شش امامی۔ یہ گلگت میں یہی ہے شش امامی، جس کو کہتے ہیں اسماعیلی شیعہ۔ تو یہ اسماعیل کو چھٹا امام مانتے ہیں، کیونکہ پانچواں امام جعفر صادق ہے، تو چھٹا امام اسماعیل ہے، جبکہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کا چھٹا امام موسیٰ کاظم ہے۔ پھر موسیٰ کاظم سے آگے پھر امام بننے شروع ہو گئے، جبکہ ان کا امام غیب ہو گیا، وہ کہتے ہیں مرا نہیں، امام غیب ہو گئے، تو وہ آئے گا اسماعیل۔ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں یہ اسماعیلی ہے، آغا خانی بھی اس کو کہتے ہیں، آغا خانی بھی اسماعیلیوں کی شاخ ہے۔ اسماعیلیوں کے تقریباً 14 فرقے، آگے پھر ان کی تقسیم ہوئی ہے۔
تو خیر یہاں انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کو کیا ہو گیا؟ بدا۔ دلیل شیعہ نے اس آیت کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا کہ اس آیت میں کیا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ بات سمجھو کہ تقدیر ام الکتاب میں کیا لکھی ہے؟ تقدیر ہے۔ تو یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹاتا ہے جو چاہے اور باقی رکھتا ہے۔ یہ مٹاتا کیا چیز ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء، مٹاتا تب ہے نا کہ بدا ہوتا ہے۔ اگر بدا نہیں، اللہ کو پہلے ہی سارا کچھ معلوم ہے، تو پھر مٹاتے تو آپ ایک لفظ غلط لکھتے ہیں پھر مٹاتی ہیں، آپ ایک تحریر ایک قانون بناتے ہیں پھر مٹاتی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں تقدیر علم الہی سے عبارت ہے، تو اللہ کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء۔ تو اللہ مٹاتا ہے اور لکھتا ہے، یثبت ثابت کرتا ہے یعنی لکھتا ہے۔ تو تقدیر کبھی مٹا دیتا ہے کبھی لکھ دیتا ہے۔ تقدیر عبارت علم الہی سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ علم الہی میں بھی غلطی لگتی ہے۔ محو اثبات اس کو کہتے ہیں، کیا؟ محو اثبات۔ ما یمحو اللہ محو، یثبت اثبات۔ اسی پر احمد رضا نے کہا محو اثبات پہ ہے قبضہ تیرا۔ احمد رضا نے کہا کہ محو اثبات کا جو دفتر ہے، جہاں تقدیر لکھی اور مٹائی جاتی ہے، تو وہاں قبضہ غوث پاک ہے۔ محو اثبات پہ ہے قبضہ تیرا۔ اب سمجھ گئے ہو محو اثبات؟ سوال کس کو سمجھ آئے؟ سوال جس کو سمجھ آئے، سوال سمجھ گئے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اس کے میں دو جواب دے رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، جو تمہارے کسی مولوی نے نہیں دی ہے، اور یہ شیعہ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کا جواب بڑے بڑے حضرات نے بھی نہیں دیا، جو دیا ہے غلط دیا ہے۔ نام نہیں لیتا میں، بڑے اکابر ہیں، لیکن بالکل جواب نہیں بنا۔ اس پر شیعوں نے مذاق کیا۔ تو یہ تب ہوگا کہ پہلے اندر کی سوال ان کا سمجھ آئے تو جواب تب سمجھ آئے گا۔ میں اس لیے بیٹھا ہوں جھگی ڈال کے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یمحو اللہ، پہلے سمجھو، میں لکھوا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، سمجھ گئے تو عبارتیں لکھی ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، پہلا جواب یہ ہے کہ اس محو اثبات کا تعلق نہ تقدیر کے ساتھ ہے نہ لوح محفوظ کے ساتھ ہے۔ اس محو اثبات کا تعلق نہ تقدیر کے ساتھ ہے نہ لوح محفوظ کے ساتھ ہے۔ اس محو اثبات کا تعلق ہے امور تکوینیہ اور تشریعیہ کے ساتھ، امور تکوینیہ اور امور تقدیریہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ایک چیز کو مٹاتا ہے، دوسری کو اگاتا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے دانت نہیں تھے، جب کچھ بڑے ہوئے دانت آ گئے، پہلے محو تھا اب اثبات ہو گیا۔ پھر آپ کی داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بھی بالکل نہیں تھی، اور جب کچھ بڑے ہوئے داڑھی بھی آ گئی مونچھیں بھی آ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اثبات ہو گیا۔ پہلے محو تھا پھر اثبات۔ پھر جب آپ بوڑھے ہوئے تو سر کے بال گرنے شروع ہو گئے اور سر بالکل ریبنڈی بن گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ محو۔ پہلے سر پہ بال تھے، اب کیا ہو گئے؟ اور سمجھ رہے ہو میری بات؟ اب کیا ہو گیا؟ سر بالکل ہی ایئرپورٹ بن گیا۔ اسی طرح زمین ہے، زمین سے پہلے سبزہ نہیں تھا، پھر سبزہ آ گیا، کھیتیاں بن گئی، یہ اثبات ہے۔ پھر موسم گزرا،
پوری فصل ختم ہو گئی اور چٹیل میدان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ محو ہے۔ تو محو و اثبات۔ اسی طرح پہلے بعض احکام تھے، اللہ نے ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا، کچھ احکام پہلے تھے اللہ نے ان کو محو کر دیا اور نأت بخیر منہا ان کی جگہ پہ نئے نسبت نئے احکام درج کر دی۔ اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ بلکہ امور تکوینیہ اور تشریعیہ کے محو و اثبات کے ساتھ ہے۔ اچھی طرح سمجھ گئے یا نہیں؟ اچھی طرح سمجھو، قومیں آباد ہوتی ہیں پھر اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، نئی قومیں آباد کر دیتا ہے۔ جماعتیں آباد ہوتی ہیں، آباد کرتا ہے یثبت، پھر ان جماعتوں کو مٹا دیتا ہے یمحو۔ اللہ اس کائنات، آسمان زمین او محونا آیت اللیل، وہاں پر بھی آیا ہے کہ رات چھائی ہوتی ہے، اللہ رات کو مٹا دیتا ہے اور دن کو یثبت۔ رات کے لیے یمحو، دن کے لیے یثبت، شمس کے لیے یمحو، چاند کے لیے یثبت۔ تو یہ جو چکر پھیر ہے پوری کائنات کا، یہ ہے محو و اثبات کا اختیار۔ کس کو سمجھ آئے؟ ماشاءاللہ۔ تو اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ نہیں ہے۔ باقی جو عندہ ام الکتاب ہے، عندہ ام الکتاب خود بتا رہی ہے کہ محو و اثبات الگ ہے اور عندہ ام الکتاب الگ ہے۔ عندہ ام الکتاب، عندہ ام الکتاب تقدیر ہے اور محو و اثبات اس سے الگ ہے، وہ امور تکوینیہ اور تشریعیہ ہے۔ ایک جواب یہ ہے، جس کا موٹا عقل ہو وہ اس کو قابو رکھے۔ ایک اور جواب میں دے رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے جو پرچیاں لکھنے والے ہیں نا، وہ بالکل کانوں میں انگلیاں دے، انہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آنا۔ ہاں، پرچیوں والوں کو کوئی سمجھ نہیں آنا، وہ سنے ہی نہیں تو بہتر ہے۔ دوسرا جواب جو ہے، پہلا جواب تو سب کو سمجھ آ گیا نا، آسان جواب۔ دوسرا جواب سنو، دوسرا جواب یہ ہے کہ محو و اثبات کا تعلق تقدیر سے۔ تقدیر جو لوح محفوظ پہ ہے یا جو فہرستیں فرشتوں کے حوالے ہوتی ہیں، ان میں ابہام ہے۔ اور جو تقدیر علم الہی ہے اس میں تفصیل ہے۔ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، اور جو لکھت لوح محفوظ میں ہے اس میں ابہام ہے، کوڈ ہے۔ لوح محفوظ کی لکھت پہ فرشتوں کو جو فرشتے ملتی ہیں وہ بھی چند اجمالی فرشتے ہوتی ہیں، تفصیل نہیں ہوتی۔ اب بعض چیزوں کی جو لوح محفوظ اور کتب ملائکہ میں تفصیل نہیں ہوتی، تو فرشتوں کے علم کے لحاظ سے وہ اس تقدیر میں چیز نہیں ہے۔ تو ان کو فرشتے ملے، اس میں جب تفصیل نہیں تو ان کے علم کے لحاظ سے وہ چیز تقدیر میں نہیں۔ اور جب اللہ وہ چیزیں نفاذ حکم کے وقت ظاہر کرتی ہیں، نفاذ حکم کے وقت جب ظاہر ہوتی ہیں تو وہ علم الملائکہ کے لحاظ سے محو و اثبات ہے، نہ کہ علم الہی کے اعتبار سے محو و اثبات ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا، اسی کا نام تقدیر معلق ہے۔ معلق یہ ہے، اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ علم ازلی ہے۔ میں پھر اسی کو دہرا رہا ہوں، جس کو سمجھ آئے بالکل آسان درجے میں دہرا رہا ہوں کہ ایک تقدیر علم الہی ہے، تو علم الہی تو علم محیط ہے۔
اس میں سب کچھ ہے، اور ایک اس کی جو حکایت ہوئی ہے لوح محفوظ پہ، لوح محفوظ پہ ما کانا ما یکون ہے، لیکن اس میں اجمال اور ابہام ہے، ہر چیز واضح نہیں، اس میں کچھ کوڈ ہے، ہر چیز واضح نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی جو فرشتے ملتی ہیں، بعض شرائط بعض موانع، اس میں اس کی تفصیل نہیں ہوتی، اس میں بھی ابہام ہوتا ہے، لوح محفوظ میں بھی ابہام ہے، ما کانا ما یکون، لیکن ہے اس میں ابہام۔ اب ابہام مثلا جو فرشت ملی اس کے ساتھ شرط نہیں لکھی ہوئی یا معنی نہیں لکھا ہوا، تو فرشتوں کے لحاظ سے تو وہ امر مکمل ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہی تقدیر ہے، لیکن جب اس معنی یا شرط جو علم الہی میں ہے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، تو یہ محو اس بات کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ ملائکہ کے علم کے اعتبار سے، اللہ کے علم میں نہیں۔ تو تعلیق یا تقدیر معلق جو کہتے ہیں جی دعا سے عمر بڑھ جاتی ہے، مثلا اللہ کے علم میں تھا کہ اس آدمی کی عمر دعا کی برکت سے بڑھے گی، صدقے کی برکت سے بڑھے گی، یہ چیزیں علم الہی میں تھی، اور علم الہی میں وہ حتمی عمر موجود تھی، اس کے اسباب تھے، یہ اسباب لوح محفوظ پہ نہیں تھے جی، وہاں اجمال تھا۔ تو اب اگر اس میں تبدیلی آئی ہے تو علم الہی میں آئی ہے جو فرشتوں کے علم میں آئی ہے، کیونکہ ان کے پاس فرشتے کامل نہیں ہیں۔ تو تعلیل جو تقدیر معلق کہا جاتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، اور تقدیر مبرم کہا جاتا ہے وہ علم الہی کو کہا جاتا ہے۔ کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے جھوٹے ہاتھ نہ کھڑے کر، چلو 4 بندے سمجھ لیں، 4 گواہ کافی ہے، ہم نے اپنی بات پہنچا دی ہے، اب تو ماشاءاللہ آپ سارے حضرات ہی سمجھ چکے ہو۔ اب ذرا دیکھو عبارتیں، دیکھو اب صرف فٹ کرنی ہیں عبارتیں، اور یہ اس طرز پر اللہ کے فضل سے یہ پہلی دفعہ مسئلہ آ رہا ہے۔ یمح اللہ ما یشاء اے ینسخ ما یشاء نسخہ من الاحکام، بولو پہلا معنی میں نے کیا کیا تھا؟ امور تکوینیہ اور تشریعہ کا محو اثبات ہے، یہ اسی پہ عبارت ہے کہ یمح اللہ ما یشاء اے ینسخ ما یشاء نسخہ من الاحکام لما تقتضیہ الحکمہ۔ تو یمح اللہ کس چیز کو مٹاتا ہے؟ یعنی احکام کو منسوخ کرتا ہے جیسے حکمت کا تقاضا ہے، بحسب الوقت، ویثبت بدلہ ما فیہ الحکمہ، اس کی جگہ پہ نیا حکم بھیج دیتا ہے، نأتی بخیر منہا۔ اب وہ آیت ذہن میں لے آؤ، ما ننسخ من آیت اور ننسیہا نأتی بخیر منہا، ننسخ ناتے جمع ہوئے اور ناتے بخیر منہا جثبت ہے، یہ اس کے جگہ پہ ہے۔ اکرمہ کہتا ہے یمحو بالتوبہ، آدمی توبہ کرتا ہے، پہلے بڑا گناہگار مشرک تھا، کھٹا ٹیٹ، توبہ کر گیا، سارے گناہ مٹ گئے، یمحو، اور اگر سچی توبہ کی ہے تو گناہ نیکیاں بن گئے ہیں، یثبت۔ ہاں، بدلہ ذالک حسنات، جیسے فرمایا الا من تاب وآمن اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ قال علی یمحو ما یشاء من القرون، اب یہ امور تکوینی آ رہے ہیں، من القرون جماعتیں، جیسے علم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، اسی سے میں نے اخذ کیا ہے امور تکوینیہ۔ قرون کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امور تکوینیہ۔ احکام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ احکام تشریعیہ۔ چلو شاباش، جلدی اگر بولو گے نا تو بس اسی صورت پہ آج اختتام کریں گے، ٹائم پہ چھٹی کریں گے، آگے نہیں پڑھیں گے، لیکن چپ کر کے بیٹھیں گے تو سورہ ابراہیم پڑھ کے پھر اٹھیں گے۔ ہاں بھئی دیکھیں، وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ مِنْهَا
ہاں لقولی سبحانہ ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین. روح المعانی بس ہو گیا یہ پہلا والا معنی نسخ احکام والا بھی اور تکوینی امور والا بھی. ہاں بھئی آگے ذرا دیکھو کیا فرماتے ہیں دوستو بزرگوں. آگے اب یہ تو مفسر مضبوط ہوتی ہیں اور یہ جو شارحین حدیث ہوتے ہیں نا یہ بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں. تیبی کہتا ہے، تیبی اب جائے گا اسی ڈھیلے پن پہ، لیکن میں نے ڈھیلا پن آپ کو جو تعبیر بتائی ہے یہ تعبیر یاد رہے پھر کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اعلم جان تو، اعلم کدھر گیا بھئی، جان تو کہ ان اللہ تعالی اذا علم ان زیدا یموت سنتاً، جب اللہ جانتا ہے کہ زید مرے گا 1 سال تک، سنت خمس مئہ ہیں 500 سال پہ، استحالہ جب 5ویں صدی میں مرے گا، استحالہ ان یموت قبلہ او بعدہ، تو محال ہے کہ زید 1 سیکنڈ پہلے مرے یا بعد مرے. فاستحال ان تکون الاجال، اور یہ محال ہے کہ جو مقرر مدت ہے التی علیہا جس پر اللہ کا علم ہے، تزید او تنقصو، جو علم الہی جس تقدیر کا نام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں. او بھائی ان یموت قبلہ او بعدہ فاستحال ان تکون الاجال التی علیہا علم اللہ تزید، جو اللہ کی تقدیر والا جو علم الہی ہے اس میں تزید اور تنقص کوئی نہیں. فتعین تعبیل الزیادہ انہا بالنسبت الی ملک الموت، یہ نسبت کس کے، بنسبت کس کے، ملک الموت او غیرہی ممن وکل بقبض الارواح، جن کی ڈیوٹی لگی ہے قبض ارواح پر. اس سے ایک نیا مسئلہ بھی نکل آیا، میں یاد کرانا میں بتا دوں گا، بڑا اہم مسئلہ نکلے گا. وَأَمَرَهُ بِالْقَبْضِ بَعْدَ آجَالِ الْمَحْدُودَةٍ فَإِنَّهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ، تو اب اس کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ملک الموت کو، فرشتے اٹھا کے پھرے تب بھی پتہ نہیں ہے، فرشتے اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے ملک الموت، لیکن اسے پوری تفصیل نہیں پتہ ہوتی. اور یوسف بیتا فی اللوح المحفوظ ینقص منہ یزید علی ما سبق علمہ فی کل شیء، تو اب لوح محفوظ پہ اس کو لکھوا دیا جاتا ہے. تو یہ لوح محفوظ یہ فرشتوں کا دفتر ہے، اس میں اجمالی ابہامی چیزیں ہیں اور اصل وہ چیز اللہ کے علم میں موجود تھی. زیادت نقصان لوح محفوظ جب فرشتوں میں ہو رہا ہے، جس میں زیادت نقصان ہے وہ علم الہی نہیں، اور جو علم الہی ہے اس میں زیادت اور نقصان نہیں ہے. یزید علی ما سبق علمہ فی کل ہوا بمعنی قولہ تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. والحاصل ان القضاء المعلق یتغیر، حاصل یہ ہے کہ جو قضاء معلق ہوتی ہے، معلق یہی تعلیق ہوتی ہے کہ اگر یہ مفتاح القرآن میں درس پڑھنے گیا تو 20 سال اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، لیکن وہ حتمی عمر اللہ کے علم میں پہلے موجود تھی. یہ تغیر آیا ہے ابہام کی تفصیل میں، وہاں صرف عمر لکھی ہوئی تھی اگر مگر نہیں تھا، اور یہ تعلیقات وہاں پر نہیں تھی. یہ اما القضاء المبرم فلا یبدل ولا یغیر، تو قضاء مبرم چونکہ علم الہی سے عبارت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. والحاصل ان القضاء المعلق یتغیر واما القضاء المبرم فلا یبدل ولا یغیر. یہ تحفۃ الاحوذی ہے، یہ جان بوجھ کے میں لایا ہوں غیر مقلد شیطانوں کے لیے. یہ بزرگ جو ہے مبارک پوری ہے، یہ اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں. یہ ویسے جو مبارک پوری صاحب ہیں تو یہ کچھ با انصاف عالم ہیں، ایسے چبل نہیں ہیں. یہ جو موجودہ ہے نا خصوصاً خیبر پختونخوان والا وہ جو امین اللہ شیطانی ہے، وحاصلہ ان القضاء المبرم
اور تڑیاں دیکھو تڑیاں، حضرت عمر نے 52 مقام پہ قرآن حدیث کی مخالفت، کھوتی کے بچے کدھر ہاتھ ڈالے، حضرت عمر کو سمجھ نہیں آیا اور تو چبل کو سمجھ آئے۔ حضرت عمر تو اس امت کے محدث ہیں، محدث محدث و حاضر الامہ۔ اس لیے جو صحابہ کا گستاخ ہے نا، وہ چاہے اشاعتی ہو تے چاہے وجاتی ہو تے چاہے مماتی ہو تے چاہے غیر مقلد ہو، جو جس نسل سے تعلق رکھتا ہو وہ نرا خنزیر ہے اور نرا گند اور قابل نفرت ہے۔ ہاں، یہ جیسے قرآن کی عزت دل میں ہو، اسی طرح قرآنی جماعت کی عزت بھی دل میں ہو۔ صحابہ کے دشمن کو خنزیر سمجھو، کوئی رعایت نہیں کہ یہ کدھر بیٹھا کدھر ہے، مودودی ہو، رافضی ہو، جیلمی ہو، خنزیر اتنا پلیت نہیں جو صحابہ کو گستاخ پلیت ہے۔ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ، قضاء مبرم اللہ کے علم سے عبارت ہے، بما سیکون یزاد فیہ شیء لا یزاد فیہ شیء ولا ینقص، اما التقدیر المعلق الذی هو عبارۃ عن الکتابۃ فی اللوح المحفوظ اور توکیل الملک بامر من الامور فقد یتغیر بالدعاء او اختیار بعض الاسباب۔ الکوکب الوہاج شرح مسلم بن الحجاج۔ مناوی کہتے ہیں کہ غیر المبرم فی الازل کما بینہ کو، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے فیصلہ قضا کیا ہے، فضو قضاء محدث مکتوب فی صحف الملائکہ، اور جو محدث قضائے وہ لکھی ہوئی ہے فرشتوں کے صحائف میں یا لوح محفوظ میں، فہذا هو الذی فی تغییر وَأَمَّا الْأَزْلِ الْمُبْرَمْ فَلَا، جو اللہ کے علم میں ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ الجامع السراج المنیر شرح الجامع صغیر، الشیخ علی بن شیخ احمد بن شیخ نور الدین محمد بن شیخ ابراہیم ہیں، یہ کون ہے؟ علامہ عزیزی کے نام سے مشہور ہے۔ المحب والاثبات بالنسبت لما فی علم الملک وما فی ام الکتاب هو الذی فی علم اللہ ولا محب فیہ ویقال له القضاء المبرم ویقال للاول القضاء المعلق فتح المنعم شرح مسلم۔ کیا خلاصہ کیا نکلا؟ شیعہ نے کہا تھا بدا تب ثابت ہوتا کہ یہ زیادت اور نقص علم الہی میں ہوتا، یہ محو اثبات علم الہی میں نہیں۔ ایک محو اثبات ہے امور تکوینیہ، امور تشریعیہ، نسخ احکام، نسخ امور تکوینیہ، جیسے یہ جہان، اس کی تبدیلیاں، اس کا تغیر، اس کا تبدل، فصلوں کا آنا اور پھر جانا، یہ محو اثبات، موسموں کا آنا پھر جانا، یمح اللہ و یثبت، بادل آ گئے یثبت چلے گئے، یمحو فصلیں آ گئی یثبت اور چلی گئی یمحو، اور قومیں آ گئی یثبت مٹ گئی یمحو، تو یہ سارا جہان میں یہی چل رہا ہے یثبت یمحو۔ تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ یدبر الامر۔ یہ وہی کہیں احیاء، کہیں اماتت، کہیں افنا، کہیں ابقاء، کہیں بارش، کہیں بادل، کہیں دھوپ، کہیں خشکی، کہیں بھوک، کہیں نیند، کہیں ہنسی، یہ سب کیا ہے؟ محو اثبات ہے، اور پورا جہان ہی چل رہا ہے محو اثبات پہ، اور اسی طرح احکام میں بھی محو اثبات۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری بات بڑی زبردست ہے، اگر آپ کی توجہ، بڑی دیر خیستہ بات،
خیر خیستہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوح محفوظ میں بھی پوری باتیں نہیں لکھی ہوئی، ما کان ما یکون ہے لیکن ابہام ہے، کوڈ ہے۔ اور جو فرشتوں کو شب قدر فرشتے ملتی ہیں ان میں بھی ابہام ہے، ان میں بھی پوری بات نہیں ہے۔ اب بریلویوں کا وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا، جی فرشتے لوح محفوظ دیکھتے ہیں، فلانے دیکھتے ہیں، ہمارے پیر دیکھتے ہیں، جمی تیرا پیر کے دیکھے اسے فرشتہ نہیں سمجھ آتی بھائی لوح محفوظ پر کیا ہے۔ تو لوح محفوظ پہ باتیں پوری ہیں لیکن مبہم ہے، ان کی بعض شرائط، بعض چیزیں جیسے کوڈ ہوتے ہیں نا، کوڈ سمجھتے ہو کہ نہیں، کوڈ چیزیں کوڈ میں ہوتی ہیں، یہ وہ کوڈ ہیں لوح محفوظ میں۔ اب وہ چیزیں فرشتوں کے علم میں نہ شرائط ہوتی ہے، نہ موانع ہوتی ہیں، نہ اس کی تعلیق ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم آتا ہے کہ اس کا یہ لکھ دو، اس کا یہ لکھ دو، تو وہ محو اس بات ہوتا ہے فرشتوں کے رجسٹروں میں یا لوح محفوظ میں، جبکہ اللہ کے علم میں کوئی محو اس بات نہیں، وہ علم ازلی ہے، وہ علم کامل ہے، اور وہ اس تقدیر میں کوئی اضافہ بھی نہیں، کوئی کمی بھی نہیں، وہ ازلی چیز ہے، اور اسی کا نام مبرم اور حتمی ہے۔ اور نیچے اس تعلیق کی وجہ سے اس کو معلق کہہ دیتے ہیں کہ وہ تعلیقات ہوتی نہیں ہیں، علم الہی میں ہے، یہاں نہیں۔ تو پتہ چلا لوح محفوظ میں بھی ابہام ہے اور فرشتوں والی فرشتوں میں بھی ابہام ہے۔ فرشتے چاہ کے پھر بھی رہے ہوں تب بھی انہیں ماکان نہیں پتہ چلتا، ساری چیزیں ان کے علم میں نہیں ہوتی۔ تو یہ اعتراض اٹھ گیا نا، بریلوی بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کسی کو فلاں نہیں پتہ، فلاں نہیں پتہ، تو جو فرشتوں کو فرشتے مل جاتی ہیں سال کا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بچوں نہیں چلتا، وہاں پر بھی ابہام ہے۔ تو تبدیلی اس میں ہے۔ اس پر کرینہ اندر اگر دیکھو تو بڑے مزے کی بات ہے۔ پہلی صورت میں تو اشکال ہی نہیں، اور دوسری صورت میں آیت پہ ذرا غور کرو، جو اہل ذوق لوگ ہو، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ محو اس بات کا محل اور ہے، ام الکتاب کا محل اور ہے، دونوں کا محل جدا جدا ہے۔ تو میں نے جو معنی کیا، دونوں معنی جو بھی لو وہ ام الکتاب علم الہی ہے، اصل کتاب، اصل تقدیر بوئی ہے، مبرم، اور جہاں محو اس بات ہے وہ علم الہی میں نہیں۔ یہاں ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ غلط لکھا ہے، جہاں اندہ ام الکتاب یہ علم الہی ہے۔ ابھی آپ کو ایک اور بات بھی کھل گئی ہوگی، کون سی؟ انعام میں نے بات کی تھی، لا رتب ولا الا فی کتاب مبین سے کیا مراد لیا تھا؟ علم الہی۔ حوالے سارے وہی لکھے، میں نے کہا جہاں لوح محفوظ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں بھی لا رتب ولا یابس نہیں ہے، لا رتب ولا یابس علم الہی میں موجود ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ تو وہاں پر وہ ساری عبارتیں اس کے ساتھ لگیں گی۔ تمہیں اگر اب آج ہی دورہ ختم کر دینا، آج ہی، بالفرض کہہ رہا ہوں آج ہی، اور یہ آیت سمجھ آ گئی ہے تو تم نے سارا دورہ پڑھ لیا، ورنہ یہ کہیں تمہارا باپ بھی تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ہو گیا، وعندہ ام الکتاب۔ جو اندہ ہے اس میں محب بھی نہیں، اس کو الگ ذکر کیا واو کے ساتھ۔ واو بتاتی ہے آگے والی بات الگ ہے، عطف ہے نا، تو محب اس بات کا تعلق اندہ کے ساتھ نہیں، محب اس بات کا تعلق ہے اندہ کے علاوہ کے ساتھ۔ تو معلوم ہوتا آیت خود بتا رہی ہے کہ علم الہی میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدل نہیں۔ تو شیعہ کے 12 امام نکل آئیں اور ہمارے اس استدلال کو توڑ کے دکھائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ وڑ گیا عقیدہ بدا، ہاں بھئی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي۔ شیعوں کو رگڑا لگانے کے بعد پھر للڑوں پہ قرآن آ گئی ہے۔
کیونکہ یہ نکلے ادھر سے. پھر وہی بات آ گئی اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، یا تو ہم ضرور دکھائیں گے آپ بعض وہ عذاب جو وعدہ دیتے ہیں ان کو، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، رویت وفا جمع ہو سکتی ہے، اور جو کرے قرآن کا منکر ہے نہ ہوئے، قرآن کا منکر کافر چلو نہ کہو، قرآن کا منکر ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں تیرے ذمہ بلاغ ہے، صرف پہنچانا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ محاسبہ ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ، تخویف دنیاوی ہے، کیا نہیں دیکھا ان مشرکوں نے، بے شک آتے ہیں ہم زمین کو، آتے ہیں زمین کو، یعنی دار الحرب کی زمین کو، نن کو سہا، ہم کم کر رہے ہیں اس کو، کم کر رہے ہیں کا معنی کیا ہے؟ دو مطلب ہیں. بے تکثیر المومنین، مومن بڑھ رہے ہیں، توحید کا مسئلہ چل رہا ہے، کافروں کی زمین تنگ ہو رہی ہے من اطرافہا، اس کے کناروں سے. واللہ یحکم، تو نأتی الارض کا ایک اور معنی بھی ہے کہ ہم زمین کو کم کر رہے ہیں برکات کے لحاظ سے، اس کی ہم برکتیں اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ معنی ذرا بعید ہے. شاہ صاحب نے بہترین معنی کی ہے، شاہ ولی اللہ نے یہ نیچے لکھا ہے کہ آپ کی دعوت چل رہی ہے اور مشرکوں کی زمین کم ہو رہی ہے. کیسے کم ہو رہی ہے؟ اس محلے والے بھی مسلمان ہو گئے، اس محلے والے بھی مسلمان ہو گئے، اس والے بھی مسلمان ہو گئے، تو زمین کم ہو گئی نہیں. نن کو سوا، کم کر رہے ہیں ہم اس کو من اطرافہا، اس کے اطراف سے. واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے. لا مؤکبہ، نہیں کوئی پیچھے ڈالنے والا، وقبہ کا معنی نہیں کوئی پیچھے ڈالنے والا، ہٹا سکنے والا اس کے حکم کو. خواہ شرکا ہوں یا کوئی ہو، اس کا حکم ٹال کوئی نہیں سکتا. ساری زمین تنگ ہو رہی ہے، بابا حبل بھی کچھ نہیں کر سکتا، لات منات بابے کھڑے ہیں کعبہ میں، نہیں کچھ کر سکتے. تو سمجھ لو کہ اب کام قریب ہے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہی زیادہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. مہلت سے دھوکہ نہ کھائیں. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ، تحقیق مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو کچھ بھی نہ ہوا ان کے مکروں اور تدبیروں سے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بس اللہ ہی کے اختیار میں. المکر و جمیع، تدبیریں سب کی سب تدبیریں اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں. یعلم ما تکسب، اللہ ہی جانتا ہے جو کمائے گا ہر نفس. کل نفس فسیعلم الکفار، اور ان قریب ضرور جان لیں گے کافر لوگ. لمن عقبی الدار، کس کے لیے ہے نیک انجامی، کس کے لیے ہے نیک انجامی، ان کے لیے یا اہل ایمان کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اعادہ شکوہ ہے، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے، لستا نہیں ہے تو بھیجا ہوا. کل کفا، جواب شکوہ ہے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب.